بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں غزالہ محمود ہوں اور کنسلٹنٹ گائنیکالوجسٹ ہوں اور اسلام آباد میں G8 میں پریکٹس کرتی ہوں۔ میں ریٹائرڈ پروفیسر ہوں اور میں نے پیمس میں اور فضائیہ میڈیکل کالج میں ایز اے پروفیسر کام کیا ہے۔ آج میں آپ سے بات کروں گی مینوپاز کے بارے میں۔ مینوپاز کیا ہے، مینوپاز کے میں کیا چینجز ہوتے ہیں، مینوپاز کا کیا ٹریٹمنٹ لینا چاہیے، اس کو ٹریٹ کرنا بھی چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے، اور اس میں باڈی کے کیا کیا چینجز ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گی کہ مینوپاز جو ہے اس میں آپ کے جو پیریڈز ہیں وہ بند ہو جاتے ہیں۔ کم سے کم 1 سال آپ کے پیریڈز بند رہنے چاہیے، پھر اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ مینوپاز ہے۔ اگر 3 مہینے کے بعد، 4 مہینے کے بعد، 6 مہینے کے بعد پیریڈز آئیں تو وہ مینوپاز نہیں ہوتا۔ فل 12 منتھس کوئی بھی کسی قسم کی بلیڈنگ نہ ہو تو مینوپاز کہلاتا ہے۔ مینوپاز کب ہوتا ہے؟ مینوپاز کی عمر، پہلے تو یہ خیال تھا کہ پوری دنیا میں جون سی مرضی ریس لے لیں، گورے، کالے، ایشینز، چائنیز، یلو، کوئی بھی لے لیں تو ایوریج ایج جو ہے نا 51+ ایئرس رکھی گئی تھی۔ لیکن اب جیسے وقت کے ساتھ ریسرچ ہو رہا ہے تو اس میں یہ بات بڑی کلیئر ہے کہ ساؤتھ ایشین وومن میں مینوپاز جو ہے وہ 2 سے 4 سال پہلے ہو جاتا ہے۔ ہماری خواتین میں مینوپاز جلدی ہوتا ہے، یعنی کہ 50 سے زیادہ کے بجائے بہت سی خواتین کا مینوپاز 45 کے بعد ہو جاتا ہے، یعنی آخری پیریڈز جو آتے ہیں۔ اب یہ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کے ریگولر سائیکل ہوتا رہے، پیریڈز ریگولرلی آتے رہیں اور آپ کا ایک دن آپ دیکھتی ہیں کہ پورا مہینہ پیریڈز نہیں آئے تو وہ ایک دم بند ہو گئے، نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ مینوپاز کو اکثر 5 سے 15 سال لگ جاتے ہیں، اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ گریجولی آپ کی باڈی میں چینجز آتے ہیں، آپ کے ہارمونل چینجز ہوتے ہیں۔ ہارمونل چینجز میں خاص بات یہ ہے کہ پہلے آپ کا پریگنینسی ہارمون پروجسٹرون کم ہوتا ہے، پھر اس کے بعد آپ کا ایسٹروجن جو کہ فیمیل ہارمون ہے، جس کی وجہ سے آپ فیمیل کریکٹرسٹکس ہوتے ہیں، آپ فیمیل ہوتی ہیں، وہ کم ہوتے ہیں، اور پھر یہ گریجولی کم ہوتے ہوتے ایک پرٹیکولر لیول پہ پہنچ جاتے ہیں اور آپ کا پیریڈز ختم ہو جاتے ہیں۔ اب پیریڈز ختم ہونے سے یا ہارمونز کی کمی ہونے سے کیا کیا مسئلے مسائل ہوتے ہیں؟ آپ کی بونز کی صحت ایسٹروجنز پہ ڈیپینڈ کرتی ہے، آپ کی ہڈیاں کمزور ہونی شروع ہو جاتی ہیں، آپ کی مینوپاز کی ڈیٹ سے کچھ سال پہلے، 2 3 4 سال پہلے، جس کو ہم پیری مینوپاز کہتے ہیں، اراؤنڈ دا ٹائم آف مینوپاز، آپ کی جو باڈی کی کیلشیم ہے وہ کم ہونی شروع ہو جاتی ہے اور آپ کی ہڈیاں کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ دوسری بات، آپ کو جب ایسٹروجنز کم ہوتی ہیں تو آپ کو ہاٹ فلشز یا ہاٹ فلیشز اس کو کہتے ہیں، وہ ہوتی ہیں۔ ہوتا کیا ہے کہ آپ کو ایک دم گرمی لگتی ہے اور پھر اس کے بعد ٹھنڈے پسینے، گرمی یہاں تک لگ جاتی ہے کہ آپ کی فلشنگ ہو جاتی ہے، آپ کی فیس اور اپر پارٹ آف دا باڈی میں ایک دم ریڈ ہوتا ہے، جیسے کہ جب کوئی بلش کرتا ہے اور اس میں جو فیس کے کلر چینجز ہوتے ہیں، برائٹنس ہوتی ہے۔ یہ اکثر دن میں اور رات میں مینوپازل خواتین کو یہ سمٹمز ہوتے ہیں۔ ان کی نیند خراب ہوتی ہے، وہ سو نہیں سکتی، ایک دم نیند کھل جاتی ہے، اور پھر ٹھنڈے پسینے بھی آتے ہیں، تو اس کو ہم ہاٹ فلیشز کہتے ہیں، اور یہ ٹپیکل ہاٹ فلیشز مینوپازل خواتین کو، کچھ خواتین کو کبھی کبھار ہوتے ہیں اور کچھ کو بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ دن میں آپ سوچیں 10-12 دفعہ ہوگا تو ہر گھنٹے بعد ایک فلش ہو رہا ہوگا اس کو، تو اور رات کو بھی اگر ہو تو پھر کوئی ریسٹ نہیں کر سکتے۔ سو the result is lack of sleepiness, tiredness, ڈپریشن، موڈینس اور انگزائٹی، اور یہ سارے سائیکوسومیٹک سائیکولوجیکل سمٹمز ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ ان سمٹمز کا علاج ممکن ہے، موجود ہے اور سیف ہے، اور لیکن اس کی سیفٹی ہمیں اسٹیبلش کرنی پڑتی ہے۔
کچھ بیسک ٹیسٹ کروانے کے بعد میرا خیال ہے یہ ہم 6 مہینے سے 1 سال تک دے سکتے ہیں سیفلی. جو چیزیں مینوپاز کے لیے ٹریٹمنٹ سے پہلے کرانی ضروری ہوتی ہیں وہ ہے کہ آپ کا پیپ سمیئر ہو، آپ کا پیلوک الٹرا ساؤنڈ ہوا ہو، آپ کی یوٹرس جو ہے وہ ایکٹیو نہ ہو، آپ کی اووریز نارمل سائز ہوں، سسٹک نہ ہو. سو ایک پیلوک الٹرا ساؤنڈ ہونا ضروری ہے. دوسرا آپ کا بریسٹ کا ایگزامینیشن، اور ہو سکے تو ایک میموگرام ہونا چاہیے تو یہ بتائے کہ بریسٹ بھی نارمل ہے. تو لیور فنکشن بھی آپ کا ٹھیک ہونا چاہیے. جیسے ہیپاٹائٹس وغیرہ کچھ ایڈوانس ڈیزیز ہوتی ہے، ان بیماریوں میں ہم سوچ سمجھ کے دیتے ہیں ہارمونس. سو ہارمون اس کو پریونٹ باڈی میں نے آپ سے بھی بات کی کہ کیلشیم کی کمی ہوتی ہے، ہڈیاں کمزور ہوتی ہیں. پھر ہاٹ فلیشز، اس کو ہم ویزوموٹر سمٹمز کہتے ہیں، وہ ہوتے ہیں. پھر مسلز بھی ویک ہونی شروع ہو جاتی ہیں. باقی ایجنگ کا ایفیکٹ جو ہے وہ زیادہ ریپڈ ہو جاتا ہے ایٹ دس ایج. سو ان سے نپٹنے کے لیے ٹریٹمنٹس اویلیبل ہیں. سب سے زیادہ ضروری اس میں ہے کہ آپ کی کیلشیم انٹیک ہو مینوپاز میں، اور اگر آپ کو سفر کر رہی ہیں تو یا سائیکل ریگولیرٹی شروع ہو گئی ہے تو اس کے لیے مینوپازل ہارمون تھراپی سٹارٹ کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں. وہ آپ کا بون لاس کم کرتی ہے، اس کو پریونٹ کرتی ہے. سو آپ کی بونز زیادہ اچھی رہتی ہیں اور آپ کے جو سمٹمز ہیں وہ نہیں ہوتے، یا ہوتے ہیں تو ان میں شدت میں کمی ہو جاتی ہے. اوورآل آپ کی جو اسکن ہیلتھ ہے، آپ کی انٹرنل ہارٹ ہیلتھ ہے، یہ سب جو ہیں وہ بہتر رہتی ہیں. اور ایک حد تک ان کو ہم مانیٹر کرتے رہیں، جو میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں. وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کی صحت کے لیے کے فیور میں جاتی ہیں. سو میرے خیال میں آپ کو سفر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو ضرور ٹریٹمنٹ لینی چاہیے. سو مینوپاز کے اگر کوئی بھی آپ کو سمپٹمس ہوں اور آپ صحت مند زندگی رکھنا چاہتی ہیں تو آپ نے ایکسرسائز اپنی رکھنی ہے، آپ کی بون ہیلتھ کا خیال رکھنا ہے. اور اگر آپ کو ہاٹ فلیشز ہے یا ویکنس ہے تو اس کی ٹریٹمنٹ کمبائنڈ ہارمونل ٹریٹمنٹ، یا جسے ہم MHT یا مینوپازل ہارمون ٹریٹمنٹ کہتے ہیں، وہ ضرور لینی چاہیے. So wish you all the best and I hope we can help you if you have problems. Thank you.